بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ ہمارے اس نئے تفصیلی جائزے میں سب کو خوش آمدید۔ اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ پوری کائنات، مطلب یہ کہکشائیں، ستارے، زمین اور یہاں تک کہ ہمارے جسم کا ایک ایک خلیہ، یہ سب کسی انتہائی پیچیدہ اور لامحدود طاقت والے ڈیجیٹل سرور پر چلنے والی ایک سیمولیشن ہے۔ جی، ایک بہت زبردست تمثیل ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اس بات پر کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کہیں ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن 2 منٹ کے لیے کٹ نہ جائے یا کہیں موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس کائنات کو چلانے والے اس مرکزی سرور کا دھیان ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور القیوم سب کو قائم رکھنے والا۔ جی صحیح۔ جب ہم اپنے ذرائع پر غور کرتے ہیں تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہم انسان بظاہر کتنے مغرور ہیں۔ مطلب کام پر ایک چھوٹی سی ترقی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن در حقیقت ہم اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ اپنی اگلی سانس کی بھی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اپنی اسی کمزوری اور رب کی اس بے پناہ عظمت کے اعتراف میں بس بے اختیار دل سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور ہماری ماہر ساتھی یہاں موجود ہیں۔ کیا ہم ان 2 الفاظ یعنی الحی اور القیوم کی جڑوں تک جا سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ کیونکہ بظاہر تو یہ زندگی ایک عام سا لفظ لگتا ہے جو ہم پودوں اور یعنی جانوروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، کیونکہ دیکھیں ہماری محدود عقل الفاظ کو اپنے محدود تجربات کے دائرے میں ہی سمجھتی ہے نا۔ صحیح۔ اگر ہم لغت اور عربی زبان کے کلاسیکی ماہرین کا جائزہ لیں، جیسے امام جوہری ہیں یا ابن فارس، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کی گہرائی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر زبان کے یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ الحی کا جو بنیادی مادہ ہے نا، وہ حیّن ہے۔ اچھا۔ جو فنا اور موت کی مکمل ضد ہے۔ اور عربی زبان کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں بارش کو بھی حیّن کہا جاتا ہے۔ بارش کو زندگی کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ جب وہ مردہ، بنجر اور مطلب پھٹی ہوئی زمین پر گرتی ہے تو وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی زندگی کو باہر نکال لاتی ہے۔ اللہ کی ذات محض زندہ نہیں ہے بلکہ وہ واحد سرچشمہ ہے جہاں سے کائنات کی ہر قسم کی زندگی پھوٹتی ہے اور مسلسل تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک منٹ، جب آپ کہتی ہیں کہ وہ واحد سرچشمہ ہے تو شاید سننے والوں کے ذہن میں صرف ایک حیاتیاتی یا بائیولوجیکل زندگی کا تصور آئے۔ جی، جیسے خلیوں کا بننا یا دل کا دھڑکنا۔ ہاں بالکل۔ تو کیا یہ تصور اس سے کچھ بڑھ کر ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دل فریب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زندگی کو ہم اپنی اس کمزور حیاتیاتی زندگی پر قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ انسان کی زندگی تو بے شمار خامیوں کا مجموعہ ہے نا۔ صحیح۔ ہمیں دن بھر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمارے خلیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے سسٹم کو ریچارج کرنے کے لیے روزانہ نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، ہم تو سوئے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے۔ جی، لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاں ان ناموں کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر آیت الکرسی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک زبردست جملہ استعمال ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ بالکل۔ نیند دراصل زندگی کا ایک نقص ہے، شعور کا ایک وقفہ ہے۔ مفسرین اس پر بڑی شاندار بحث کرتے ہیں کہ اللہ کی زندگی دائم اور کامل ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی خلا، کوئی وقفہ یا کوئی کمزوری سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ واہ! اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو قرآن میں ان کا ذکر کئی بار آیا ہے؟ جی، قرآن میں الحی کا ذکر 5 بار اور القیوم کا ذکر 3 بار آیا ہے۔ اچھا، اور یہ القیوم کا تصور اس کامل زندگی کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں، لغوی اعتبار سے یہ کسی بھی نظام کے عماد یا اس ستون کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہو۔ اس کے 2 بنیادی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود اپنی ذات سے مکمل طور پر قائم ہے اور اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جسے عربی میں القائم بنفسہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس پوری کائنات کے نظام کو پوری قوت،
علم اور ارادے کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے، یعنی القائم بغیرہ۔ صحیح۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کائنات کو ایک شاندار عمارت سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جس میں الحی اس عمارت کی وہ بنیاد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور القیوم وہ مسلسل عمل ہے جو اس عمارت کی ایک ایک اینٹ کو ہر لمحے گرنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ جی، یہ ایک بہترین تمثیل ہے۔ کائنات کا کوئی بھی کام خودکار یعنی آٹومیٹک نہیں ہے، بلکہ وہ ہر لمحے اللہ کی توجہ کا محتاج ہے۔ اور جب ہم ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو ہم دراصل علم الہیات کے ایک انتہائی حیرت انگیز راز کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہمارے ذرائع میں کئی جگہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ان دو ناموں کا مجموعہ کوئی عام دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ماسٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ وہ چابی ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے؟ آپ اسے بالکل ایک ماسٹر کی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مستند حوالوں میں ایک بڑا مشہور واقعہ درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ایک اور شخص نماز ادا کر رہا تھا۔ اچھا۔ اس نے اپنی نماز کے بعد بڑی عاجزی سے ایک دعا مانگی، یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اس شخص نے کس چیز کے ذریعے دعا مانگی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واضح کیا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم یعنی سب سے بڑے نام کے ذریعے دعا مانگی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب اس نام کے واسطے سے پکارا جائے تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ اسم اعظم ہے، لیکن جب ہم عام انسانی نفسیات کو دیکھتے ہیں نا تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ یا شافی پکارتا ہے، رزق چاہیے تو یا رزاق کہتا ہے۔ جی، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن عثیمین رحمہم اللہ جیسے بڑے علماء نے الحی اور القیوم کو ہی اسم اعظم کیوں قرار دیا ہے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ نے بہت پتے کا سوال اٹھایا ہے۔ کلاسیکی علماء نے اس کا نہایت منطقی جواب دیا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، چاہے وہ شفا دینا ہو، رزق دینا ہو یا رحم کرنا ہو، وہ تمام کی تمام دراصل ان دو ناموں کی محتاج ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، الحی یعنی مکمل اور کامل زندگی، یہ اللہ کی ذات کی تمام اندرونی صفات کا مجموعہ ہے۔ جو ہستی مکمل طور پر زندہ ہوگی، اسی کے پاس مکمل بصارت، کامل سماعت اور بے عیب علم ہوگا نا؟ ہاں، ایک مردہ یا کمزور ہستی تو دیکھ یا سن نہیں سکتی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف القیوم اللہ کے تمام افعال کی کمال صفات کا مجموعہ ہے۔ رزق دینا، پیدا کرنا، کائنات چلانا، یہ سب افعال اسی وقت ممکن ہے جب کوئی القیوم ہو۔ تو جب آپ یا حیو یا قیوم پکارتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے تمام تر کمال کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی ذہن کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ یہ جان کر حیرت بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی کہ اتنی بڑی چابی موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی دنیاوی سہاروں کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی سفارش کے پیچھے تو کبھی کسی انسان کے پیچھے۔ اس کمال کو سن کر تو حیرت اور عاجزی سے صرف یہی نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ جی، اور اس ندامت کا احساس بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں، ہم جس دنیاوی نظام پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ القیوم وہ ہے جو خود غنی ہے، لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ بالکل۔ ہمارے حوالوں میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے انتقال پر عبد الرحمن بن یزید کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ عبد الملک بن مروان جو اتنا طاقتور حکمران تھا؟ جی بالکل، جس کی سلطنت دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اور لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو عبد الرحمن بن یزید نے اس کی قبر کی مٹی کو دیکھ کر کہا کہ اے عبد الملک، تو وہی ہے جس کے انعامات کی میں امید کرتا تھا اور جس کے غضب سے میں کانپتا تھا۔ لیکن آج تیری حالت کیا ہے؟ تیری اتنی وسیع و عریض سلطنت میں سے آخر میں تجھے صرف 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی زمین کا ٹکڑا ملا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارا توکل صرف اور صرف اس ذات پر ہونا چاہیے جو الحی ہے، جو کبھی نہیں مرتا۔ صحیح،
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ایک گھڑی ساز کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک گھڑی کی طرح ہے، گھڑی ساز نے بنا کے چھوڑ دی اور اب وہ چل رہی ہے۔ لیکن القیوم کا مطلب ہے کہ وہ صرف بنا کر نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر سیکنڈ، ہر سوئی کو خود اپنے ہاتھ سے گھما رہا ہے۔ جی، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ ہٹا لے تو وقت رک جائے۔ لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اس دنیا کے کشش سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جب ہر طرف پیسے اور طاقت کا شور ہو تو ہم دنیا کی اس حقیقت کو کیسے یاد رکھیں؟ اس کا علاج ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار سے گزر ہوا اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا بچہ دیکھا جو مرا ہوا تھا اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک مردہ بکری کا بچہ؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑا اور صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم دے کر خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے حیرت سے جواب دیا کہ ہم تو اسے کسی بھی چیز کے بدلے نہیں لیں گے۔ ظاہر مردار کا کیا کرنا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے جتنا یہ مردہ اور کٹے کان والا بچہ تمہارے نزدیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں موت کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس دنیا کی حقیقت جاننے کے بعد تو انسان کے پاس سوائے توبہ کے کچھ نہیں بچتا۔ ہم اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں تو ہماری مغفرت کا راستہ کیا ہے؟ مغفرت کا راستہ انہی ناموں میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے گا، یعنی استغفر اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، واہ! چاہے وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ میں یہاں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا۔ میدان جنگ سے بھاگنا تو کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور جو شخص میدان جنگ سے بھاگ بھی گیا ہو، اگر وہ پڑھے اور اسے معافی مل جائے، یہ تو اللہ کی بے پناہ رحمت ہے۔ یہ جان کر تو بے اختیار نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ کیا اس کی کوئی اور بھی فضیلت ہے؟ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت یہی دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ چلیں ہم اپنی گفتگو میں اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسے باری باری 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ جب ادا ہوتے ہیں تو واقعی سکون ملتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کا اعتراف اور بخشش کے بعد بندہ اللہ کی محبت اور مکمل فرما برداری میں کیسے ڈھلتا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں قیامت کا منظر ہے عینت الوجوہ للحی القیوم، یعنی اس دن تمام چہرے اسی الحی القیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ عبودیت دراصل غائب درجہ محبت اور عاجزی کا نام ہے۔ مصیبت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی، ہر کرب کو دور کرنے کے لیے۔ بالکل۔ ابن القیم کے قول کی روشنی میں چونکہ الحی مکمل زندگی ہے تو یہ ہر دکھ اور درد کی ضد ہے، اور اسی لیے ہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی مانتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ تسلیم کر لینا کہ ہر طاقت الحی القیوم کی ہے، دراصل انسان کو ایک بے پناہ روحانی آزادی دیتا ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ہمارے وجود کا ہر ایک ملی سیکنڈ اس القیوم کی توجہ اور سہارا کا محتاج ہے، تو اس حقیقت کے بعد ہماری اپنی نام نہاد خود مختاری اور دنیاوی کامیابیوں کے غرور کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اپنی خامیوں کے اعتراف میں آخری بار یہی کہوں گا، استغفر اللہ۔ بے شک۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔